السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کے آیات کے اندر مشرکین کا، کفار کا اور ان کے ٹھکانے کا تذکرہ کیا، تو یہ مناسب تھا کہ جب کفار کا ذکر ہو، جہاں کفار کو، مشرکوں کو اور ان کے ٹھکانے اور ان کے عذاب کا ذکر ہو، تو وہاں پر ان لوگوں کا ذکر ضرور ہو جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کو اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کے تابع بنا دیا، تو ان کا بدلہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ رب العالمین ان کو جزا کیا عطا کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ذکر کیا کہ اے مومنوں، اگر تم دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی تمہارے اجر کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، کہ جو جنتی ہوں گے، جو جنت کے اندر جن کے نامہ اعمال بہتر ہوں گے، جن کے ساتھ یہ قضا اور فیصلہ کر دیا گیا ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر میں کہ یہ جنتی ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ خیر مستقر، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے۔ بہترین ٹھکانہ، بہترین آرام گاہ، بہترین رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت، یعنی اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ جنت بنا کر کے رکھا ہے، اس جنت کے اندر وہ لوگ ہوں گے۔ واحسن مقیلا، اور بہتر اور عمدہ اور اچھے خوابگاہ، قیلولہ کرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ میں ہوں گے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت سے واحسن مقیلا، اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین گرچہ وہ قیامت کا دن بہت ہی سخت اور دشوار والا دن ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے بہت ہی ہلکا اور بہت ہی آسان دن ہوگا۔ یہاں تک کہ مومن، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، مومن رہے ہوں گے، جن کے ساتھ جو جنتی ہوں گے، ان کا قضا اور فیصلہ کر دیا گیا ہوگا۔ کب تک؟ قیلولہ کے وقت سے پہلے یعنی وہ احسن مقیلا، اس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ان کے نام اعمال کو دے گا، اور ان کا فیصلہ مطلب قیلولہ کے وقت یعنی ظہر کے وقت تک ان کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر بہت ہی ہلکا دن ہوگا، اور اتنا ہی اس کی مقدار ہوگی جتنا ایک آدمی فرض نماز ادا کرنے میں ٹائم لیتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے کوئی آدمی فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے، جتنا وقت فرض نماز کی ادائیگی میں لگتا ہے، اتنا ہی وقت لگے گا اتنا ہی وقت مومنوں کے لیے محسوس ہوگا وہ قیامت کے دن اور قضا اور فیصلے کا دن۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے کیا ہوں گے؟ لگاتار پے در پہ مسلسل آسمان سے نازل ہو رہے ہوں گے۔ آسمان کے پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ آسمان کے پھٹنے کا مطلب یہ کہ پھٹ کر کے یہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فغن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی کیا ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جلوہ افروز ہوگا قضا اور فیصلہ کرنے کے لیے، جہاں پر ساری مخلوق اکٹھا ہی ہوں گی۔ تو آسمان پھٹے گا، پھر اللہ رب العالمین نزل الملائکۃ تنزیلا، لگاتار پے در پہ میدان محشر میں فرشتے نازل ہوں گے اور بادل جو ہوگا اوپر سے سایہ فغن ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جلوہ افروز ہوگا، لوگوں کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، ان کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر، بہتر طور پر، حقیقی طور پر ملک، بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی، رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور پھر اللہ رب العالمین اس دن کی صفت بیان کرتے فرماتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ دن، قضا کا دن، فیصلے کا دن، میدان محشر کا وقت جو ہوگا وہ کافروں کے لیے بہت ہی دشوار گزار ہوگا، بہت ہی سخت اور پریشان کن ان کے لیے ہوگا، کیونکہ اس دن سورج ایک دم سر کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی اپنے پیڑ تک، کوئی اپنے منہ تک، اور لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کہے گا ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، پھر اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کرے گا۔ لیکن یہ دن جو ہوگا یہ مومنوں کے اوپر، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ مومنوں کے لیے وہ دن اتنا ہی محسوس ہوگا جتنا ایک آدمی کو فرض نماز کی ادائیگی میں ٹائم لگتا ہے، لیکن کافروں کے لیے دن گزرے گا نہیں، اور اسی طریقے سے وہ پریشانیوں میں اور مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پریشان کن اس اعتبار سے بھی ہوگا کہ ان کے حق میں جو فیصلہ کیا جائے گا، یا ان کے تعلق سے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ جہنم کا کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اور بری جگہ میں جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہ وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا، بڑا پریشان کن ان کے لیے ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم یعنی جنہوں نے ظلم باللہ سبحانہ وتعالی ای اشرک مع اللہ سبحانہ وتعالی، الظلم ہوا وضع الشیء فی غیر محلہ، فہم وضع العبادہ فی غیر محلہ، ای ان اللہ سبحانہ وتعالی يستحق العبادہ، فانہم ما جعلوا العبادة لله سبحانه وتعالى بل جعلوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهم جعلوا يعبدون الأوثان والأصنام والأضرحة والأولياء ويستغيثون بهم، فماذا فعلوا؟ فهم جعلوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فبهذا هم ظلموا بالله سبحانه وتعالى، فهذا قال اللہ سبحانہ وتعالی ہنا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس دن ظالم جو ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا ہے، یعنی شرک کیے ہیں، کفر کیے ہیں، اس دن وہ کیا ہوں گے؟ اپنے
यउद्दू काट रहे होंगे, चबा रहे होंगे, किस चीज को? अपने हाथ को। यानी कि जब इंसान परेशानी और सख्ती में होता है तो अपने दांत तले उंगली को, अपने हाथ को, अपने उंगली को दबा लेता है। तो इसी तरीके से इतने परेशान होंगे कि परेशानी में उनको कुछ समझ या कुछ सूझ नहीं हो रही होगी और वो अपने उंगलियों को अपने मुंह में दाखिल करके दबा और चबा रहे होंगे गुस्से की हालत में। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूली सबीला, और अफसोस कर रहे होंगे काश काश मैं उन रसूलों को जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर हमारी हिदायत के लिए और हमको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए भेजा, जो नबी हमको मुसलसल एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत की तरफ बुला रहे थे, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बुला रहे थे, दीन इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत दे रहे थे। हमने उस नबी को झुठला दिया, उस नबी की बात को नहीं माना, उस नबी को काफिर और साहिर और मजनून कहा, उस नबी को पागल कहा, उसकी बात को ठुकराया, बल्कि उसके पीछे उबाशों बदमाशों को भी लगा दिया, बल्कि उस नबी के साथ क़िताल किया। ये तमाम चीजें सोच करके और वो लोग पछता रहे, काश 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 कि हम उस नबी के साथ हो लिए होते। जिस तरीके से मुसलमान हो गए थे, जिस तरीके से लोग उस नबी के दीन को मानने लगे थे, काश हम भी मान लिए होते तो आज ये बुरा दिन, ये काला दिन, ये सख्त दिन, ये अजाब वाली चीज, ये अजाब वाली जगह हमारी मुकद्दर ना बनती, आज हमें यहाँ ठहरना ना पड़ता। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो लोग वहां पर पछता रहे होंगे, काश काश कि हम लोग नबियों को, रसूलों को अपना लेते, उनके बताए हुए तरीके पर चलते, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते, उनकी बातों को मान लेते। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, या वैलता, हाय अफसोस, हाय अफसोस, काश कि मैं फला बंदे को अपना दोस्त, अपना साथी ना बनाता। इसीलिए कहा गया है कि इंसान के ऊपर सुहबत का असर पड़ता है, इंसान के ऊपर सुहबत का असर पड़ता है। तो जब भी इंसान अपना दोस्त, अपना खलील, अपना यार, अपना सदीक बनाए तो अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, सालेह लोगों को चुने। किनको चुने? नेक, अच्छे, सालेह लोगों को चुने, ताकि उनके नेकी का और सालिहियत का असर उनके ऊपर पड़े। क्योंकि जो नेक होगा वो हमेशा आपको भलाई की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत देगा। लेकिन जो बुरा होगा, अगर आप बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमेशा आपको बुराई की तरफ बुलाएगा, बुराई की तरफ दावत देगा, बुरे काम की तरफ आपको बुला करके ले जाएगा। और जब आप बुरा काम करेंगे तो क्या होगा? कल क़यामत के दिन इसी तरीके से कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा, और वहां पर कफ़े अफसोस हमें किसी भी तरीके से कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। तो वही काश कि हम दुनिया के अंदर पछता लें और इन चीजों पर अमल कर लें। बेहतर है कि कल क़यामत के दिन पछताने से, जहां हमारा पछताना कोई फायदा नहीं देगा, यहां पर पछताने से, यहां पर सोचने से, गौर फिक्र करने से मुमकिन है कि अपने बुरे राह को चेंज कर ले, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाए, लेकिन वहां पर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है कि ये कहेंगे कुफ्फार, ये मुशरिकीन और वो लोग जो जहन्नम के अंदर जिनको दाखिल किया जाएगा, काश कि हम लोग बुरे लोगों को, फला शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, जिसने मुझे बुराई की तरफ, जिसने मुझे ज़नाकारी की तरफ, जिसने मुझे फिस्क व फुजूर की तरफ, जिसने मुझे चोरी की तरफ, जिसने मुझे शराबखोरी की तरफ, जिसने मुझे और तमाम जुआ और चोरी चकारी की तरफ, इन तमाम आमाल की तरफ दावत दिया, काश कि मैं उसके साथ ना हुआ होता। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानी ख़ज़ूला। क्यों कहेगा
اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا. مجھے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا. نصیحت سے، ذکر سے، اللہ رب العالمین کی دعوت سے، جو اللہ رب العالمین کی دعوت میرے پاس پہنچی تھی، چاہے وہ رسولوں کے ذریعہ یا اگر اس دور میں ہم نہ رہے ہوں بعد میں ورثۃ الانبیاء کے ذریعہ یا کسی بھی طریقے سے، جب بھی اس کے پاس اللہ رب العالمین کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت اس کے پاس پہنچی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا اور کہا اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس نصیحت سے جو میرے پاس آپ پہنچی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کیا ہے؟ انسان کو دھوکہ دینے والا ہے ہی ہے، دھوکہ دینے والا ہے ہی ہے. تو کل قیامت کے دن لوگ اس طریقے سے افسوس کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے، کاش کہ ہم فلاں بندے کو، فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، آج ہمیں رسوائی، آج ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑتا، آج ہمیں جہنم کا عذاب نہ چکنا پڑتا. تو کاش کہ اس بات کو ہم دنیا کے اندر سمجھ لیں، بہتر ہے بالمقابل اس سے کہ ہم کل قیامت کے دن کفِ افسوس بنے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.